اس ویڈیو میں لیسن نمبر 9 کاغان ویلی کی کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن اے آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، یعنی مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، ویئر از کاغان ویلی سچویٹڈ، یعنی وادی کاغان کہاں موجود ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 3 میں، اور اس کے پہلے سینٹنس میں بتایا گیا ہے کہ کاغان ویلی is situated in مانسہرہ ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا پروونس آف پاکستان۔ تو یہ اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، کویسچن نمبر 2، what is the route to کاغان ویلی، یعنی وادی کاغان کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں پیراگراف نمبر 3 میں ملتا ہے۔ تو اس جملے کو اب ہم تھوڑا تبدیل کر لیں گے، دیر کو ہم نے تبدیل کیا ہے د میں، تو یہ جملہ ہو جائے گا the route to کاغان is through بالاکوٹ، ایبٹ آباد and مانسہرہ. The road goes up and up the mountains winding through lovely tall trees. تو یہ اس کا مکمل جواب ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3، where is سری پائے situated، یعنی سری پائے کہاں واقع ہے؟ تو اس سوال کا جواب پیراگراف نمبر 4 سے لیں گے۔ اسے ہم شروع کریں گے سری پائے ماؤنٹن سے، اور اسے پھر ہم نے مزید کنٹینیو کرنا ہے سری پائے ماؤنٹن، پھر اسی جملے کو جاری رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ از نیئر شوگران، اور پھر آخری حصہ اس جملے کا ان کاغان ویلی۔ تو یہ مکمل جملہ بن جائے گا۔ یہ جملہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں، سری پائے ماؤنٹن از نیئر شوگران ان کاغان ویلی۔ تو یہ جواب جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، واٹ از دا ہائٹ آف لیک سیف الملوک، یعنی جھیل سیف الملوک کتنی بلندی پر واقع ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 5 کے آخر میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دا لیک یعنی سیف الملوک، تو یہاں ہم اضافہ کر سکتے ہیں لیک کے بعد دا لیک سیف الملوک، اور پھر از لوکیٹڈ ایٹ اے ہائٹ آف 3000 میٹرز فرام دا سی لیول۔ تو یہ اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ اگلا سوال، وائی از دا لیک نون ایز سیف الملوک، یعنی سیف الملوک کا نام اس جھیل کو کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں پیراگراف نمبر 5 میں ہی ملتا ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ لیک سیف الملوک از نیمڈ آفٹر اے لیجنڈری پرنس۔ اب دیکھتے ہیں آخری سوال، ڈو یو پلان ٹو گو ٹو کاغان ویلی ان دا نیکسٹ ویکیشن، یعنی کیا آپ اپنی اگلی چھٹیوں میں وادی کاغان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بجائے صرف یس یا نو میں دینے کے ہم اسے دلچسپ بنا سکتے ہیں اس سبق کی مدد سے۔ پیراگراف نمبر 6 میں بتایا گیا تھا کہ ان پرشین لینگویج دے سے دیٹ لسننگ اینڈ سینگ کین نیور بی alike، یعنی سننے اور خود دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس جملے سے اپنے جو جواب ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اگلے جملے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ therefore، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلے جملے کو تھوڑا تبدیل کر کے ہم اپنی بات کو اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں کہ it has also been claimed in this lesson، یعنی اس سبق میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے that our visit to the Kaghan Valley will bear the truth of the Persian saying، یعنی وادی کاغان جا کر ہی یہ جو فارسی کہاوت ہے اس کا سچ ہم پر کھل سکتا ہے، یعنی صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جا کر ہمیں وہاں اسے دیکھنا ہوگا۔ Therefore I would like to plan to go there in my next vacation، لہٰذا میں اپنی اگلی چھٹیوں میں وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔